الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يا عليم علمني يا خبير أخبرني يا وهاب هب لي من أسرار الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. عزیزان گرامی، ایک عرب عالم فرما رہے تھے کہ الذکر باب اللہ الاعظم. جب انہوں نے ذکر پہ کلام شروع کیا تو میں نے دوستوں سے کہا کہ مجھے جلدی سے کاغذ قلم دے دو تاکہ میں ان کے اس کلام کو اپنے پاس تحریر کر سکوں، کیونکہ کلام اس وقت تک آپ کی قید میں نہیں آتا جب تک اسے لکھا نہ جائے. تو وہ فرماتے ہیں الذکر باب اللہ الاعظم، یہ جو ذکر ہے یہ اللہ کا بہت بڑا دروازہ ہے. تدبروا هذه الجملہ، تم اس جملے میں غور و فکر کرو اور اس جملے پہ تم سوچو بچار کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا دروازہ ہے اور اللہ رب العزت نے ہر شخص کو اپنے ذکر کی طرف بلایا. اللہ نے اپنے ذکر کو فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرتے رہو اور بہت زیادہ ذکر کرتے رہو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح صبح شام پڑھتے رہو. تم اگر لیٹے ہوئے ہو، تم بیٹھے ہو، تم چل پھر رہے ہو، کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، تم اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور اللہ کے ذکر کو اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ انسان کی فلاح اور انسان کی کامیابی کو اپنے ذکر کے اوپر معلق فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ اے بندے، تو میرا ذکر کرے گا تو تجھے فلاح اور کامیابی ملے گی، تو کامیاب لوگوں میں سے ہوگا. اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب بن جاؤ، تم فلاح والے اور کامیابی والے اور برکت والے بن جاؤ اور تم فوز اور ترقیاں اور عافیتیں اور سلامتیاں پانے والے بن جاؤ. اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. اور اللہ رب العزت نے نقصان اور خسارہ ان لوگوں کے ساتھ متعلق فرما دیا جو اللہ کے ذکر سے غفلت والے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے دور پڑے ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈالے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے ذکر سے غفلت میں ہیں، جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں، جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں، وہی خسارے اور نقصان والے ہیں، وہی ہلاکت اور بربادی والے ہیں. انہی کے رستوں پہ پریشانیاں اور تکلیفیں سر اٹھائے کھڑی رہتی ہیں، انہی کو حوادث اور بلائیں اپنے گھیرے میں لیے رکھتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غفلت والے ہوتے ہیں.
تو تمہارا مال اور تمہاری اولاد، تمہارا گھر بار، تمہارا کاروبار تمہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈالے، ورنہ تم ہلاکت والے بن جاؤ گے، تم بربادی کے رستوں پہ چل پڑو گے۔ انہوں نے فرمایا کہ سنو اللہ رب العزت، جب تم اللہ کا ذکر اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرمایا فتصبح انت ایھا الذاکر مذکورا ومذکورا عند من اللہ۔ اس جملے کو میں آپ کے سامنے اردو میں اس کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا کہ اس میں کتنی لذت اور کتنی مٹھاس ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، انہیں پتا ہے کہ عربی میں جب یہ جملہ جب یہ سنا جائے تو انسان کے بدن کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ فَتُصْبِحُ أَنْتَ أَيُّهَا الذَّاكِرُ مَذْكُورًا وَمَذْكُورًا عِنْدَ مَنْ اللہ۔ اے ذاکر، سن تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تجھے یاد کر رہا، کون یاد کر رہا تجھے؟ اللہ تجھے یاد کر رہا ہے۔ فرماتے کون افضل ہوا پھر کون افضل ہوا؟ کوئی وہ جو دنیا کے باقی معاملات میں مشغول ہے، یا وہ شخص افضل ہو گیا جسے خود اللہ یاد کر رہا ہے؟ وَلَا أَقْعُدُ قَوْمٌ، ایک کوئی نہیں بیٹھتی ایک قوم یذکرون اللہ جل وعلا کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، کوئی ایک گاؤں سے کوئی دوسرے گاؤں سے، کوئی ایک شہر کا کوئی دوسرے شہر کا، کوئی ایک خاندان کا کوئی دوسرے خاندان کا، کوئی ایک بولی والا کوئی دوسری بولی والا، کوئی اردو والا کوئی پنجابی والا کوئی پشتو والا، وہ آئیں ایک جگہ آ کے بیٹھیں اور وہ اللہ کا ذکر کریں۔ حفتہم الملائکہ، ملائکہ انہیں چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، ان کو سکینت ڈھانپ لیتی ہے، ان کے اوپر سکون قلب طاری ہوتا ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے اپنے پاس مبارک مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں، ملائے اعلیٰ میں، انوارات والی مجلس میں، اللہ فرشتوں کی مجلس میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو یہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو کسی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، جو کسی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھے ہیں اور با جماعت بیٹھے ہیں، حلقہ بنا ہوا ہے اور وہ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ان کا ذکر اپنے پاس مبارک مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ ذکر کی کیا قدر و قیمت ہے؟ تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ نے ذکر کی کتنی بڑائی اور کتنی فضیلت بیان کی ہے؟ تو آؤ قرآن کریم کی طرف۔ اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک، اتلو امر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتلو یہ اللہ کے نبی کے لیے حکم ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے محبوب جو آپ کے اوپر میں نے کتاب نازل کی اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھا کرو، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز گناہوں سے اور برائیوں سے بچانے کا کام کرتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور سنو وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، ہمارے فہم میں ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، بس ہم کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ بہت بڑا اللہ کہہ رہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ میرا ذکر بہت بڑا ہے۔ یہ قدر و قیمت اللہ نے ذکر کی بیان کی، یہ منزلت اللہ نے ذکر کی بیان کی۔ آج اٹھتے ہو کہ تم بھی اللہ والے ہو گئے، تم بھی اللہ والوں میں سے ہو گئے، دے لو تانے، لیکن ایک وقت آئے گا۔ شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب آپ بیتی میں فرماتے ہیں، مولانا زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے یہ فضائل اعمال لکھی ہے نا، یہ مختلف چھوٹے چھوٹے رسالے، فضائل رمضان، فضائل قرآن اور باقی چھوٹے چھوٹے فضائل درود شریف، یہ سب اکٹھے ہو کے ایک فضائل اعمال کی شکل میں ترتیب دیے گئے۔
ان کی ایک کتاب ہے ان کی زندگی پر، انہوں نے اپنی زندگی پہ ایک کتاب لکھی ہے، اور خود انہوں نے جب ان کی آنکھ کا علاج ہو رہا تھا تو اس وقت وہ بتاتے جاتے تھے اور طلباء اسے لکھتے جاتے تھے، اور بڑی پڑھنے کی چیز ہے۔ آپ بیتی نام ہے اس کا، اسے آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے۔ اور اس طرح وہ فضائل ذکر میں لکھتے ہیں، آج تم خانقاہوں والوں کو برا بھلا کہہ لو، بوریاں نشینوں کو جتنے تانے دے سکتے ہو دے لو، جتنا انہیں برے القابات سے نواز سکتے ہو نواز لو، لیکن سنو ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ یہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اللہ انہیں بڑی قدر و منزلت عطا کرے گا، اللہ انہیں اتنی، وہ ایک حدیث لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک جگہ آئے گی، حشر کا میدان ہوگا، میرے نبی نے فرمایا لوگ رشک کریں گے ایسے لوگوں پر جن کے نور سے چہرے دمکتے چمکتے ہوں گے، اور وہ زبرجد اور لؤلؤ مرجان کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور لوگ رشک کرتے ہوں گے ان کے ساتھ، اور وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن اتنا مقام ان کا کہ تمام مخلوق ان کو دیکھ کے رشک میں مبتلا ہوگی، کاش اس کے مقام پہ میں بھی ہوتا۔ صحابہ نے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ، وہ ان لوگ ہوں گے، میرے نبی نے فرمایا من قبائل شتى وبلاد شتى، مختلف گاؤں، مختلف شہروں کے اور مختلف قبیلوں کے اور مختلف خاندانوں کے، یجتمعون علی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں گے کہیں ایک جگہ، اللہ انہیں اس وجہ سے اتنا مقام عطا فرمائے۔ یہ تمہارا جو ہر جمعے کو آنا ہے، یہ منزلیں طے کر کے اور یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا اور یہاں اللہ اللہ کرنا اور مسنون دعائیں پڑھنا، یہ یقین جانو یہ رائگاں نہیں جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ کل محشر کے میدان میں جب اللہ تمہیں نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا، تمام مخلوق تمہیں دیکھ کے رشک کرتی ہوگی کہ کاش اس مقام پہ میں بھی بیٹھا ہوں، کاش میں ان خاک نشینوں کو، ان بوریا نشینوں کو، ان خانقاہوں کے بیٹھنے والوں کو، ان اللہ اللہ کرنے والوں کو تانا نہ دیتا اور میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتا، میں بھی اس مقام پہ بیٹھا ہوں۔ آج کہہ لو جو کہنا ہے، جتنی برائی بیان کر سکتے ہو کر لو، تمہاری جتنی طاقت ہے زور لگا لو، لیکن یاد رکھو ایک وقت ایک مقام ایسا آئے گا کہ پھر تمہیں پچھتانا پڑے گا کہ تم ان لوگوں سے مقابل میں کھڑے ہو گئے جنہوں نے کوئی اور آواز بلند نہیں کی، انہوں نے ایک ہی آواز اٹھائی، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے بندو اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کو اپنا لو، اللہ تمہاری زندگی کو برکتوں اور عافیتوں سے نواز دے گا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں جو ذکر والے ہیں، وہی لوگ فلاح والے ہیں جو ذکر والے ہیں، وہی لوگ عافیتوں والے ہیں جو ذکر والے ہیں، اور وہی لوگ اللہ کے سب سے بڑے دروازے پہ بیٹھے ہیں جو ذکر والے ہیں۔ الذکر باب اللہ الاعظم، ذکر اللہ کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ تسبیح، یہ تحلیل، یہ اللہ کی بڑائی، یہ کبریائی، یہ بزرگی، یہ مسنون ورد و اذکار، یہ اللہ اللہ، یہ اللہ کو پکارنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، یہ دعائیں اللہ کے سامنے رونا دھونا، یہ سب کا سب ذکر ہے، اور یہ فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ عزیزان، میں نے آج آپ کے سامنے مشائخ، اولیاء اور صوفیاء کے اقوال پیش نہیں کیے، میں نے آج آپ کے سامنے خالص قرآن کریم کی آیتیں پیش کی، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آقا کی حدیث پیش کی، اور یہی کمال اور کامیابی کا رستہ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں عالم دین، کسی نے کہا تو بھی اللہ والوں میں سے ہو گیا، اس نے کہا پرچی پہ لکھ دے میرے بھائی، یہ پرچی پہ لکھ دے، کل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ میرے مالک تیرے نام پہ لوگ مجھے تانے دیا کرتے تھے، لوگ مجھے کہا کرتے تھے تو بھی اللہ والوں میں سے ہو گیا، اللہ اتنا بڑھ گیا تھا میرا ذکر کہ تیرے حبیب نے فرمایا تھا
کہ تم اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل دیوانہ یا ریاکار کہیں. اللہ میں نے اتنا ذکر کیا کہ تیرے بندوں نے مجھے یہ خطاب، یہ ٹائٹل دیا. کسی نے مجھے ریاکار کہا، کسی نے مجھے پاگل مجنوں کہا، اور کسی نے کچھ عجب سے الفاظ سے پکارا. عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، یہ اللہ کا ذکر فلاح کا ذریعہ ہے. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میرے حبیب وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے. تم کچھ بھی کر لو، اللہ نے خود اپنے ذکر کو بڑا فرمایا ہے. لہٰذا ہم نے اللہ کا یہ دروازہ تھام لیا. تمہارا یہ آنا، تمہارا یہاں بیٹھنا، یہ سعادتوں کا ذریعہ ہے، یہ فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے. کبھی تپتی لو چلے، کبھی تھوڑی پریشانی کا ماحول چلے تو کبھی گھبرانا مت، کیونکہ تم اللہ کے ذکر سے اگر اغراض برتو گے. وہ عالم فرماتے ہیں کہ یہ مفتوح بین جل والا و بین عبادہ ما لم یغلقہ، یہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے، یہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے یہ دروازہ اللہ اور اللہ کے بندے کے مابین، جب تک یہ اسے بند نہ کر دیں. یہ بندے اسے بند نہ کر دیں. کیسے بند کریں گے؟ وہ بند ایسے کریں گے کہ الاعراض عن الذکر، جب یہ ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، جب ذکر سے غفلت برتتے ہیں، پھر اللہ یہ دروازہ بند کر دیتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ ہم پہ کبھی یہ دروازہ بند ہو. اب اس میں کبھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اللہ اس آخری عمر میں کہاں جائیں، ساری عمر تیرے دروازے پہ گزار دی، اب ہمیں کون تسلیم کرے گا، کون ہمیں اپنے گلے لگائے گا، ہم تو تیرے دروازے پہ پڑے ہیں. میرے مالک آخری عمر میں ہمیں کہاں بھیجتا ہے، ہمیں اپنے ہی دروازے پہ پڑا رہنے دے، چاہے جیسے بھی ہیں مالک تیرے ہیں، چاہے جیسے بھی ہیں مالک تیرے. تو اللہ کے اس ذکر کو میرے عزیزان گرامی اپنا لیں، ہر پل اللہ کا ذکر کرتے رہیں، خود بھی اللہ کا ذکر کریں، لوگوں کو بھی اللہ کے ذکر کی طرف بلائیں. علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف بلائیں. میں نے وہ علماء بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اللہ کے ذکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، جن کی مساجد میں آج بھی ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے، جن کی مساجد میں آج بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا ان کے ہاتھوں کو بوسے دیتے ہوئے، میں نے لوگوں کو دیکھا ان کی قدر و منزلت کرتے ہوئے، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ احترام سے پست آواز اور پست لہجوں میں بات کرتے ہیں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی جانی اور مالی خدمت کرتے ہیں. اور جنہوں نے اس راستے کو چھوڑا، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مخلوق کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، کوئی ان کا ساتھ دینے والا. تو یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے. اپنی مساجد میں اللہ کے ذکر کو عام کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اپنے احباب طرف. اس رمضان میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور یہ اللہ کی دی ہوئی سعادت ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے. ورنہ من کجا و تو کجا، میں کہاں اور اللہ کے دین کی خدمتیں کہاں. اللہ کے ذکر کا پیغام پہنچانا یہ بہت سعادتوں اور بہت فضیلت والے لوگوں کا کام ہے. میں گرا پڑا انسان، میں مسلمانوں کے قدموں کی خاک. اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی. اس رمضان میں ہم مختلف مساجد میں تراویح کے لیے، مختلف جہاں جہاں ہمارے ساتھیوں نے تراویح کا ختم تکمیل ہوئی اور وہاں انہوں نے بلایا تو ہم گئے، اور وہاں ہم نے لوگوں تک یہی پیغام پہنچایا کہ عزیزان گرامی اللہ کے ذکر کو تھام لو. اور ان تک میں نے وہ ساتھیوں سے بھی میں نے کہا ان کو پیغام پہنچاؤ، ان کو کہو اللہ کا ذکر اپنائیں. کہیں خانقاہوں میں، مساجد میں جہاں ذکر ہوتا ہے، دیکھو ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہیں ذکر ہوتا ہے، یہاں جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر بغیر کسی قیل و قال کے، بغیر کسی بغض و عناد کے وہاں جا کے بیٹھو اور اللہ کا ذکر کرو. اللہ تمہاری نسلوں کو نواز دے گا. ایک ہوتا ہے نا جماعت بنانا مقصود ہوتا ہے، اپنی کوئی پارٹی، اپنا کوئی گروہ بنانا. ہمارا وہ کوئی مقصد نہیں ہے. ہم اکابرین کے نقش قدم پہ ہیں، ہم اللہ کے ذکر کی طرف بلاتے ہیں. جہاں بھی اللہ کا ذکر کوئی کرتا ہے ہم اس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں.
ہم اس کے ساتھی ہیں۔ تو جہاں اللہ کا ذکر، اگر آپ اپنی مساجد میں دعوت چلائیں، اپنے ساتھیوں تک پیغام پہنچائیں، اور جمعے کو یہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے، کہیں اور قریب ہو، دور کوئی نہ آ سکے تو قریب کہیں ذکر کی محفل ہو، وہاں بیٹھیں اللہ کا ذکر کریں۔ اپنی مساجد میں یہ دعوت عام کریں کہ عصر کی نماز کے بعد، میں ثوابی میں ہم گئے یہاں پچھلے چند دن پہلے، تو انہوں نے ساتھیوں نے بلایا تھا، تو بیان کے بعد میرے پاس ایک عالم دین آئے بیٹھے میرے پاس، کہنے لگے میں دارالعلوم کراچی سے پڑھا ہوں اور وہاں سے میں نے تکمیل کی ہے اور ابھی یہاں فلاں مدرسے میں تدریس کرتا ہوں۔ کہنے لگے یہ جو آپ نے بھی بات کہی ختم خواجگان کی، جب ہمارے وہاں مدرسے میں کوئی پریشانی کا حال ہوتا ہے، پچھلے دور میں پچھلی کچھ حالات سخت ہو گئے، تنگی والے ہو گئے، تو ہمارے اساتذہ نے حکم دیا تمام طلباء کو جمع کرو اور ختم خواجگان پڑھو، اور ہم باقاعدگی سے وہاں نماز عصر کے بعد ختم خواجگان پڑھتے تھے، اور بڑے بڑے مدارس میں ختم خواجگان پڑھایا جاتا طلباء کو تاکہ حالات کی درستگی ہو۔ تو یہ پریشانیاں ختم کرنے کے لیے، یہ تکلیفیں ختم کرنے کے لیے، اور فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اور خسارے سے نجات کے لیے اللہ کا ذکر اپنا لیں، کہ اللہ رب العزت بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ فلاح والے ہیں، وہی لوگ کامیابی والے ہیں جو ذکر والے ہیں، اور جو میرے ذکر کو اپنا معمول بناتے ہیں، دن رات کا دستور بناتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں انہیں فلاح اور کامیابی عطا فرما دیتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، اے کریم ذات، اے وہ ذات جس کی بارگاہ اقدس میں کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی عرضی پیش کرتا ہے، اے وہ جس کے سامنے شاہ و گدا دونوں سر جھکاتے ہیں، اے وہ ذات جس کے سامنے ہر سرکش جبیں ٹیکنے پر مجبور ہے، اے وہ جس کی رحمت جس کے غضب سے سبقت لے گئی، اللہ اسی رحمت کا واسطہ